مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا. لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے. لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر کا. حضرات محترم، کوئی مرد ہو یا عورت، نماز سب پر فرض ہے. مرد ہو یا عورت، نماز سب پر فرض ہے. کسی حالت میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدرت کا ایک اصول ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے، عورتوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ مہینہ بھر مکمل مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتی. میں اس طبی اصول کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اس بات میں میری تائید کریں گے، اور اگر کوئی سقم ہوا تو میری رہنمائی بھی کریں گے، کیونکہ بیسیکلی میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں. جس قدر مطالعے میں بات آتی ہے، علم میں بات آتی ہے، عورتیں مسلسل مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. خدا نے عورتوں کا مزاج، طبیعت ایسی بنائی ہے کہ 20-21 دن تک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گی، پھر چند دن ایسے ان پر طاری ہوتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ان کے وجود سے خارج ہونے والا خون مانع صلاۃ ہے. مانع، اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا پیار سے بولتے رہیے. انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، انہیں پاک نہیں رہنے دیتا. اس خون کا ظہور ہوتے ہی پاکیزگی سے نکل گئی، اور جب تک یہ خون جاری رہے گا تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی. لیکن احساس کمتری کا شکار ہونے کی بھی ضرورت نہیں. عورت کے وجود سے میں یہ بننے والا اضافی خون اور ہر ماہ اس وجود سے نکلنے والا خون انسانی نسل کی بقا اور انسانی نسل کے تسلسل کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. حمل کے دن آتے ہیں تو اسی خون کا اخراجی راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور منتقل کر دیا جاتا ہے رحم کی طرف. پھر یہی خون رحم میں اکٹھا ہوتا ہے. اسی خون سے انسان کے اعضاء بنتے ہیں، اسی خون سے انسان کا جسم بنتا ہے، اسی خون سے
انسان کا گوشت بنتا ہے، پوست بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، تو یہ خون جو مانع صوم و صلات ہے، یہ انسانی نسل کے تسلسل کے لیے بڑا ضروری بھی ہے۔ اگر اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق یا مزاج کی بگاڑ کی وجہ سے عورت کا یہ خون جو اضافی طور پر وجود کے عورت میں پیدا ہوتا ہے بننا بند ہو جائے تو پھر اس عورت کو بانجھ کہتے ہیں، وہ انسانی نسل کے تسلسل کا سبب نہیں رہتی، ذریعہ نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی، تو حضرت سارہ نے سن کر تعجب سے کہا تھا کہ اس عمر میں وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ عجوز اس عورت کو کہتے ہیں لمبی عمر کی وجہ سے جس کے وجود میں یہ اضافی خون بننا بند ہو جائے، کہتے ہیں میں عجوز ہوں، مجھے بیٹا ہوگا، میرے اندر تو وہ اب خون ہی پیدا نہیں ہوتا جس سے انسانی وجود کی نشو و نما ہوتی ہے، جس سے انسانی وجود بنتا ہے، میرے جسم میں تو وہ اضافی خون بننا بند ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ جو عجوز بنا سکتا ہے وہ عجوز کو پھر باقرہ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشموں پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر۔ تو میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک انسانی عورت کے وجود میں وہ اضافی خون بنتا رہے گا وہ عورت انسانی نسل کے تسلسل کا سبب رہے گی، اگر وہ خون نہ بنے تو وہ عورت انسانی نسل کے تسلسل کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ میرے نبی نے کہا اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک عورت ایسی بھی ہے جس کے وجود میں وہ خون نہیں بنا کرتا تھا، ایک عورت ایسی بھی ہے جس کے وجود میں وہ خون نہیں بنا کرتا تھا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا میری فاطمہ حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہے، یہ وہ عورت ہے جس عورت جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں، کوئی عورت ایسی نہیں جو مسلسل مہینہ بھر نماز پڑھ سکتی ہو۔ میری فاطمہ وہ خاتون ہے کہ جو پورا مہینہ مسلسل نماز پڑھتی ہے۔ حاضرین محترم، سوال تو میرا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جھوٹ ہو نہیں سکتا، کملی والے کا فرمان ہے جھوٹ ہو نہیں سکتا، وجود فاطمہ میں وہ خون بنتا نہیں ہے، اور بنے بھی کیسے؟ بنے بھی کیسے؟ ہم غذا کھاتے ہیں، وہ غذا معدے میں جاتی ہے، معدہ اس پہ کام کرتا ہے، جو غذائیت ہے وہ جسم کو منتقل کرتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے توانائی بنتی ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے، اس سے لہو بنتا ہے، لہو سے گوشت بنتا ہے، گوشت سے پھر اب اسی طرح ارتقائی منازل طے کرتے کرتے، لیکن کملی والے محبوب سے عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ سے اتنا پیار کیوں ہے؟ فرمایا جب معراج میں گیا تھا جنت میں مجھے جنت کی پھل دیا گیا، میں نے وہ جنت کی غذا کھائی، وہ غذا میدے میں ہوتی ہوئی میرے سلب میں نطفہ بن کے ٹھہری، جب میں زمین پر آیا تو وہی تخم تھا جس تخم سے فاطمہ کا جنم ہوا۔ جب میں فاطمہ کو سونگتا ہوں تو مجھے انسانی وجود کی نہیں بلکہ جنت کی کلی کی خوشبو آتی ہے۔ ہم غذا زمین پر کھائیں، غذائیت زمین سے لیں تو اس غذائیت سے ہمارا جسم بنے۔ فاطمہ کا تخم تیار کرنے کے لیے اللہ نے محبوب کو غذا بھی جنت سے دی، جنت سے دی تھی، اسی لیے یہ وجود ناپاکیوں سے پاک ہے، یہ وجود ناپاکیوں سے۔ لیکن سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اس فاطمہ کے وجود میں وہ اضافی خون ہے نہیں تو جب بطن مبارک میں حسن و حسین تھے تو ان کا وجود کیسے بنا؟
وہ خون تو ہے نہیں جس سے انسانی وجود تیار ہوتا ہے، انسانی جسم نشو نما پاتا ہے، جس سے انسانی بدن کی تیاری ہوتی ہے، وہ خون تو فاطمہ کے وجود میں ہے نہیں، حسن و حسین کہاں سے بنے؟ کوئی کیا جواب دے گا؟ جواب میرے بریلی کے تاجدار نے دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے حسین کملی والے محبوب نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نبی نور ہے، نبی نور ہے، اور جو نبی نور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ بولو، عربی کی ڈکشنری اٹھاؤ، نور کی لفظ نور کی تشریح میں لکھا ہے الذی ظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو، دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو، جس کو ظاہر ہونے کے لیے، اپنی خبر دینے کے لیے، اپنا وجود بتانے کے لیے، اپنے ہونے کی دلیل دینے کے لیے کسی اور کے تعارف کی ضرورت نہ ہو، جو خود ظاہر ہو، جو خود ظاہر ہو۔ سورج نور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو دیکھنے کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی روشنی بتاتی ہے میں آ گیا ہوں۔ رات نور نہیں ہے، اس لیے کہ رات خود بھی اندھیرے میں ہے، ہر ایک کو چھپا لیتی ہے، ہر ایک کو چھپا لیتی ہے۔ یہ ستون ہے، اسے نور نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اسے دیکھنے کے لیے اضافی کسی روشنی کی ضرورت ہے۔ چراغ نور ہے کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے کسی دوسرے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے وجود کی بھی خبر دیتا ہے، دوسروں کی بھی خبر دیتا ہے کہ یہ ستون ہے، یہ صف ہے، یہ چٹائی ہے، یہ جگہ برابر کی ہے، یہ کڑا ہے۔ ارے نور ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے وجود پر آپ دلیل ہوتا ہے اور دوسرے کے وجود کی بھی خود ہی خبر دیتا ہے۔ اور جو نور ہو اسے اپنے تعارف کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ بولو، نور وہ ہے جس کو اپنے تعارف کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی نور ہے، نبی نور ہے، اس نور نے کہا حسین مجھ سے ہے تو حسین بھی نور ہوا، لہذا حسین کو اپنے تعارف کے لیے نہ کسی تخت کی ضرورت ہے، نہ کسی تاج کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے، نہ کسی سلطنت کی ضرورت ہے۔ ارے ان چیزوں کی ضرورت اسے ہو جو منحوس ہو، گندا ہو، اندھیرا ہو، میرا حسین تو نور ہے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے جو دوش نبوت پہ سواری کی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ کملی والے محبوب 4 ٹانگوں پہ ہیں، ٹانگیں تو 2 ہوتی ہیں، باقی 2 کدھر سے آئیں؟ میرے محبوب 4 ٹانگوں پہ ہیں، ٹانگیں تو ٹانگیں ہیں، آپ نے اپنے بازوؤں کو بھی ٹانگیں بنا رکھا ہے، اور پشت پر حسین ہے، پشت پر حسن ہے، اور کملی والے محبوب فرما رہے ہیں اور میرے بچوں تمہارا اونٹ کتنا حسین ہے۔ جو دوش نبوت کا سوار ہو اسے کسی
تخت کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی تخت کی کوئی ضرورت نہیں. میرے حسین کو اپنے تعارف کے لیے کسی تخت کی ضرورت نہیں. میرے حسین کو اپنے تعارف کے لیے کسی تخت کی ضرورت نہیں, کسی تاج کی ضرورت نہیں, کسی حکومت کی ضرورت نہیں, کسی سلطنت کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ سارے تخت اور تاجوں والے اپنے تخت کی سلامتی کے لیے حسین کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے ہمیں بیعت دو, ہمیں بیعت دو, ہمیں بیعت دو. مطلب کیا ہے؟ پھر بھی محتاج تو یہ ہے. میرے حسین نے تو ہاتھ نہیں پھیلایا, ہاتھ تو پھر بھی یزید کے پھیلے ہوئے ہیں. ہاتھ تو پھر بھی یزید کے پھیلے ہوئے ہیں, لیکن میرے حسین کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں. فرمایا کسی شرابی کو نہیں دوں گا, کسی بے نمازی کو نہیں دوں گا, کسی فاسق کو نہیں دوں گا. اور جو شراب کے متعلق کہتا ہو فَإِنْ حُرِّمَتْ الْيَوْمَ عَلَى دِينِ أَحْمَدِ فَخُذْهَا عَلَى دِينِ مَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ. شراب اگر دین احمد میں حرام ہے تو عیسائی بن کے شراب پی لے. یہ یزید کا شعر ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ یزید کا. امام حسین فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو تو نہیں دے سکتا, آخر یہ میرے نانے کی حکومت ہے, میرے نانے کی امت ہے. میں اپنے نانے کی امت پر کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے نانے نے میرے کانوں میں یہی تو کہا تھا پیدا ہوتے ہی بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا سب سے بڑا اللہ ہے, سب سے بڑا کسی کی بڑائی کو نہیں ماننا, سب سے بڑا اللہ ہے. اشہد انی رسول اللہ. ہم کہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, نبی کہے تو کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ. حسین کے کانوں میں مصطفیٰ نے اذان دی, مصطفیٰ کی اذان جیسی کوئی اذان دے نہیں سکتا, اور اس اذان نے بتا دیا کہ اس اذان جیسی کوئی اذان نہیں جس کے کانوں میں گونج رہی ہے اس بچے جیسا کوئی بچہ نہیں. حسین نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا, تو ہے عین حسین نور ہیں. اور ان کے نور ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کی طاقت میں جتنے غم برداشت کرنے کی ہمت ہے وہ ساری ہمتیں پیچھے رہ گئیں. حسین کا امتحان آگے چلا گیا. حسین کا ذرا توجہ کرو, عام لوگوں میں سے اہل ایمان وہ ہیں جن کی برداشت عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. عام لوگ وہ ہیں کہ جن کے کاروبار میں لاکھ 2 لاکھ کا گھاٹا پڑ جائے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, دل فیل ہو جاتا ہے, دماغ جواب دے جاتا ہے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو 1 2 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کا بھی خسارہ پڑ جائے تو کہتے ہیں جیو رضا میرے مولا دی. اسامنیاں تیریاں پیریاں جب دے آؤ کرو دستگیریاں. مان جا لیا کہ میں نے مان لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وشرہ. ایمان والا تو کہتا ہے میں نے مان لیا تقدیر اچھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, تقدیر میری مرضی کے خلاف ہے اللہ کی طرف سے ہے, مان لیا. اگر نفع ہے تو بھی اس کی طرف سے, خسارہ ہے تو بھی اس کی طرف سے. جب عہد کر لیا مولا تیری رضا پہ راضی ہوں, نفع ملتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, نقصان ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ایمان والے کو سہارا ملتا ہے. عام لوگ وہ ہیں جن کی برداشت سے ایمان والوں کی برداشت زیادہ ہے اور ایمان والوں کی برداشت سے ولیوں کی برداشت زیادہ ہے.
تفصیل کا وقت نہیں، تفصیل کا وقت نہیں. علماء جانتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی وہ بھی گزرا ہے جس کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس نے کچھ نہیں کیا، مال و اسباب لوٹ لیا، وہ کھڑے دیکھتے رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ڈاکوؤں نے اس اللہ کے ولی کی نواسی کے کانوں پر ہاتھ ڈالا، کانوں کی بالیوں کو کھینچا، ڈر سے بچی چیخی، ہائے نانا جان کہا. اب ولی کی برداشت سے جواب دے گئی. ایک رسی کا کوڑا اٹھایا، اس کو فضا میں گھمایا، ہاتھ میں آنے سے پہلے تو رسی تھی، فضا میں گھومی تو وہ آسمان کی بجلی بن گئی. کوئی بھاگنے والا بھاگ نہ سکا، جہاں جو تھا وہ وہیں پر ختم ہو گیا. ارے پہلے ہی کیوں نہیں بچا لیا قافلے والوں کو؟ جب تک برداشت تھی برداشت کرتے رہے، جب برداشت نہ ہو سکا تو اپنی باطنی طاقت کو استعمال میں لے آئے. عام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا ولی برداشت والا ہوتا ہے، ولی سے بڑھ کر کتب برداشت والا ہوتا ہے، کتب سے بڑھ کر غوث برداشت والا ہوتا ہے، غوث سے بڑھ کر غوث زمان برداشت والا ہوتا ہے، غوث زمان سے بڑھ کر غوث اعظم برداشت والا ہوتا ہے، اور غوثیت کا مقام ختم ہو جائے پھر نبی برداشت والا ہوتا ہے. جب نبی کی برداشت ختم ہو جائے، جہاں سے نبی کی برداشت، غوث اعظم کی برداشت جہاں پر انتہا کو پہنچتی ہے، وہاں نبی کی برداشت کا آغاز ہوتا ہے. پھر نبی نہیں بلکہ جد الانبیاء کو دیکھو کہ ایک بیٹے کو ذبح کرنا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. میں حسین کو کیا کہوں کہ علی اصغر گیا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، علی اکبر گیا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، اونو محمد گئے، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، عباس گئے، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. پھر کیا کہوں؟ وہ بشر ہے. کہنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب درا، تو ہے عین نور تیرا. بشر وہ ہے، انسان وہ ہے کہ جس کی رگ اگر بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر زندہ ہے، اگر رگ کٹ جائے، اگر دماغ کا تعلق کٹ جائے، اگر جسم سر سے تن سے سر جدا ہو جائے، زندگی نہیں باقی رہتی. لیکن پھر جو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے کیا کہوں؟ کہنا پڑے گا تو ہے عین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین. خدا کا کلام کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں بتائیں، فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، افرادی کمی سے، جانی قوت کی کمی سے، خوراک اور غذاؤں اور پھلوں کی کمی سے. 5 چیزوں میں سے، یہ نہیں کہا کہ 5 سے، فرمایا بِشَيْءٍ مِّن، ان میں سے کسی ایک شے سے. حضرت بِشَيْءٍ مِّن کا یہی مطلب ہے نا کہ 5 سے تمہارا امتحان نہیں ہوگا. جس نے تمہیں پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّن، ان چیزوں میں سے ایک سے تمہیں آزماؤں گا یا 2 سے آزماؤں گا. جتنی تمہاری قوت ہوگی 5 اکٹھی نہیں ہوں گی. لیکن کربلا کو تو دیکھو، 20,000 کا لشکر ہے، خوف نہیں ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جو نہیں ہے. اگر 72 ٹن افرادی کمی نہیں ہے، قوت کی کمی، کھانے پینے کے سامان کی کمی، 5 کے 5 آداب اکٹھے، نبیوں کا امتحان ہو، ولیوں کا امتحان ہو، تو 5 میں سے کسی شے سے
حسین کا امتحان ہو تو پانچوں کی پانچوں. حسین تیری عظمت کو سلام کہنا پڑے گا. بیلی کے تاج تو نے درست کہا. تیری نسل پاک میں ہے. یہ بشر کی طاقت نہیں، یہ نور کا عالم ہے. تیری نسل پاک. نور وہ ہوتا ہے جو خود چمکتا ہے دوسرے کو چمکاتا ہے. نور وہ ہوتا ہے جو خود چمکتا ہے دوسرے کو چمکاتا ہے. دیکھو جیسے میرا نبی جب مدینے میں نہیں گیا تھا، مدینے کو کون پوچھتا تھا؟ مدینے کو کون مدینہ کہتا تھا؟ بولو کون تھا جو مدینے میں جاتا تھا؟ چلتا ہوا مسافر اگر مدینے کی بستی میں چلا جاتا تو وہ راستہ بدل لیتا. آب و ہوا خراب ہے، بیمار ہو جائیں گے. میرے کملی والے محبوب کے والد گرامی کا انتقال بھی مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے ہوا تھا. میرے نبی کی والدہ کا انتقال بھی مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے واپسی پر ہوا تھا. مقام ابوا میں توجہ ہے ذرا. آب و ہوا بندے مارتی تھی. میرے نبی نے کہا اگر تجھے بھی دار الشفا نہ بنا دو تو مجھے امام الانبیاء. میرے نبی جب تک مدینہ میں نہیں گئے تھے مدینہ کو کوئی جانتا نہ تھا. جب مصطفیٰ نے قدم رکھا ایمان والوں کے ایمان کا مرکز بن گئی، ایمان والوں کی آنکھوں کا سرما بن گئی. تو جب تک میرا حسین کربلا میں نہیں گیا تھا کربلا کو کون پوچھتا تھا؟ کربلا کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. شہادت مقدر میں تھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے. بچہ بچہ جانتا تھا کہ امام پاک شہید ہوں گے. پھر کبھی کسی نے یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے. کسی نے یہ دعا نہیں کی بلکہ یہی دعا کی کہ یا اللہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. مولا حسین کو صبر دینا اجر دینا. حسین کو صبر دینا اجر دینا. صبر اور اجر کی دعا مانگتے رہے. تو میرے دوست وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی نے کہا حسین منی انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو نبی مکہ سے مدینہ گیا، مدینہ چمک اٹھا. پھر میرا حسین مکہ سے کربلا میں گیا تو کربلا چمک اٹھی. پہلے مدینہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، پھر مدینہ ایمان والوں کی آنکھوں کا سرما بن گیا. پھر کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا، حسین کے قدم لگے تو حسین کی کربلا کی خواب ایمان والوں کی آنکھوں کا سرما بن گیا. تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا. خاندان کیسا ہے؟ میرے حسین کی جرت کیسے ہے؟ کیسے وہ لوگ ہیں جو میرے حسین کو کمزور پیاسا اور مظلوم ثابت کرنے کے لیے کبھی روتا ہوا دکھاتے ہیں، کبھی حسین کو گڑ گڑاتا ہوا دکھاتے ہیں، کبھی پانی مانگتا ہوا دکھاتے ہیں. ارے یہ ساری تمہاری تشریحات ترجمانیاں نیچے ہیں، میرے حسین کی عظمت بہت اوپر ہے. میرا حسین بہت اونچا ہے. میرا حسین یہ آنسو بہاتے ہیں لیکن خالق کے آگے، یہ آنسو بہاتے ہیں مالک کے آگے، یہ آنسو بہاتے ہیں رات کی تنہائی میں، آنسو بہاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے حضور میں آنسو بہاتے ہیں. یہ مخلوق کو اپنا دکھڑا نہیں سنانے والے. اور آپ کے غم آپ نے کدھال لیا، خیموں کے پیچھے گئے، اہل بیت کے ساتھیوں کو ساتھ لے گئے، ایک ضرب لگائی پانی کا چشمہ پھوٹا. فرمایا یہ نہ سمجھنا پانی حسین سے دور ہے، پانی حسین سے دور نہیں، لیکن آج یار کی مرضی اس میں ہے کہ حسین پلایا ہے میں نے زبان مصطفیٰ سے. آج ذرا اس کی تاثیر تو دکھا لوگوں کو. آج میرے محبوب نے جو پیٹ پر دو پتھر باندھ کر دکھائے تھے اور پھر لوگوں کو کہا تھا حسین مجھ سے ہے، ذرا فرمان پورا تو کر کے دکھا. تو میرے حسین نے کہا مولا جو تیری تقدیر ہے وہ میری منشا ہے، جو تیری تقدیر ہے وہ میری منشا ہے. حسین روئے نہیں، حسین گڑ گڑائے نہیں. اور دیکھو تو صحیح یہ 20,000 کا لشکر ہے لیکن حسین کو گھوڑے پر تو نہیں شہید کر سکے.
تلوار جب لہرا رہی تھی تب تو شہید نہ کر پائے، شہید بھی کیا تو کب؟ سجدے میں۔ اور اسے تم اپنی بہادری سمجھتے ہو، یہ تو بزدلی کی بدترین تصویر ہے۔ بہادر ہو تو ذرا میدان میں شہید کرتے نا، بولو، اگر بہادر ہو تو ذرا میدان میں شہید کرتے۔ جب ذوالفقار لہرا رہی تھی تب شہید کرتے، جب گھوڑا دوڑا رہا تھے تب شہید کرتے۔ ارے نہیں شہید کر پائے نا، ماننا پڑے گا کہ حسین کی ضرب کے سامنے 20,000 کا لشکر کچھ نہیں۔ یہ بزدلی کی بدترین تصویر ہے جو حسین سجدے میں گئے، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشمے گریاں مزرعے دی میں گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز۔ میرے حسین نے سجدے میں سر کٹایا تاکہ نانے کی امت کو بتا دیں کہ اگر میرا نام کا نعرہ لینا ہے تو پھر سجدے میں گر کر دکھاؤ، میرا نام لینے والوں سجدے سے وفا کرو۔ نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت سنائی اور پیغام دیا کہ میرے نانے کے امتیوں، حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر میری محبت میں سچے ہو تو پھر قرآن کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور تیسرا پیغام کیا دیا؟ دیکھو حسین شہید تو کربلا میں ہوئے، لیکن سر انور کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے دمشق پہنچا، شام کے بازار سے ہوتا ہوا پھر مدینہ کی سرزمین میں آ کر جنت البقیع میں دفن ہوا، جہاں میرے حسین کی ماں کا مزار ہے، جہاں میرے حسین کی ماں کا مزار ہے۔ اور کٹ کر بھی میرے حسین نے پیغام دے دیا، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر حسین کا سر کٹ کے گرا ہے تب بھی ماں کے قدموں میں، تب بھی ماں کے قدموں میں گرا ہے۔ مدینے سے چلتے ہوئے وعدہ جو کر کے گئے تھے کہ اماں جان سر کاٹ کے پھینکیں گے زمین پر وہ ہمارا، سر کاٹ کے پھینکیں گے زمین پر وہ ہمارا، ہم آپ کے قدموں کی قسم اف نہ کریں گے۔ میرے دوستو لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین، وما علینا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم